بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 28 پیش خدمت ہے۔ اہل وطن، 23 کروڑ فرزندان اسلام نے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ایک طویل جدوجہد کے بعد لاکھوں جانی مالی قربانیاں، گھر، ہرے بھرے کھیت کھلیان، اپنی بستیاں، رشتہ داریاں، اپنی عبادت گاہیں، آباء و اجداد کی قبریں، سب کچھ قربان کر کے دین کی روشنی میں ایک نئی حسین و جمیل پاک و طیب دنیا بسانے کی خاطر انڈیا سے پاکستان کی طیب دھرتی کی طرف ہجرت کی۔ دوران ہجرت 3-4 لاکھ بچے، بوڑھوں، جوانوں کا قتال، 2-3 لاکھ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ہندو سکھوں کے گنڈوں کا چھین لینا، ان کے جسموں کو نوچنا، ان سے اولادیں پیدا کرنا، اس جہان رنگ و بو میں یہ عبرتناک داستان رقم ہوئی۔ 3-4 لاکھ بچے، بوڑھوں، جوانوں کی شہادتوں کا خون پاکستان کی بنیادوں میں دفن ہے۔ 2-3 لاکھ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتوں کے لٹنے کے زخم، ان کی عمر بھر کی بے چارگی، بے بسی کی عزیزتوں کے درد کی سسک زیر زمین اور فضاؤں میں سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ کیا پاکستان سے صرف انگریز کو نکالنے، واپس برطانیہ بھیجنے، اس کے کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت کو جاری رکھنے، اس کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین پر مشتمل تعلیمی نصاب، اس کے کفر کے انگریزی زبان کے ایچسن نما انگلش میڈیم، طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے جن پر انگریز کے جگیردار ٹولہ کی اجازت داری تھی، یہاں سے حکومتی ایوانوں کا جگیردار فوجی ٹولہ، حکومتی اداروں کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے دین کش حکومتی اسکالر آج بھی تیار ہوتے پاکستان کی جیل کے 23 کروڑ کسانوں مزدور پر مشتمل مفتوحہ ملک کے قیدیوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ 1947 کو سرزمین پاکستان سے انگریز رخصت ہوا تو قائد اعظم گورنر جنرل لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے، ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ 1952 کو لیاقت علی خان کو سازش کے تحت قتل کر دیا۔ خواجہ ناصر الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم پاکستان لگا دیا۔ کیا پاکستان سے انگریز کے وائسرائے انڈو پاک، اس کے ساتھ چند انگریزوں کو انڈو پاک سے نکالنے، 1951 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا از خود وائسرائے پاکستان بن بیٹھنے، افسر شاہی کے غلام محمد کو 1951 تا 1954 تک گورنر جنرل بنائے رکھنے، اس کے بعد فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو ساتھ ملانے، دونوں کا مل کر گورنر جنرل غلام محمد سے زبردستی استعفیٰ لینے، اس کو ملک بدر کرنے، اس کے بعد ایوب خان نے فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو 1954 تا 1958 تک بطور گورنر جنرل پاکستان مسلط کر دیا۔ کیا غلام محمد اور سکندر مرزا انگریز کے شرابی زانیوں کو گورنر جنرل لگانے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ نہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ وہ اس اعلیٰ عہدے کے اہلیت کے قابل تھے۔ وہ تو انگریزی زبان اور انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانی کلچر کے حکومتی طبقہ کے اسکالر تھے۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی زیر قیادت افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا،
دونوں گورنر جنرل چیف جسٹس منیر ایک سازش کے تحت پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے میں رکاوٹ بنے رہے۔ ان کی بقا مغربی جمہوریت کے نظام حکومت سے وابستہ تھی۔ اسلامی نظام مملکت، اسلامی آئین، نظریات ان کی گنجائش نہ تھی۔ وہ اپنی حکومتی بالادستی کسی قیمت پر چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم جو آزادی کی تاریخ کے بانی رکن تھے ان کو بلا جواز ان کے عہدے سے سبق دوش، سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا کمال یہ تھا کہ اس نے دونوں گورنر جنرل کو بھی یکے بعد دیگرے ان کے عہدوں سے بالجبر ختم اور ملک بدر کر دیا۔ جب عوام اس کے گلے لگے تو ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر سکندر مرزا گورنر جنرل، اس کی بیوی ناہید مرزا خاتون اول جو حکومتی ایوانوں میں شراب اور ڈانس کی محفلیں سجاتی، ان کو ملک بدر کر دیا۔ تمام جاگیردار ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں ان کو مارشل لا کے حکومتی ایوان ان کی اولادوں کو حکومتی ادارے مہیا کر دیے۔ انہوں نے ملک کو نوابانہ انداز سے خوب لوٹا، حکومتی ایوانوں اداروں کو خوب سجایا، ان کے شاہی طبقہ نے خوب لوٹا، عوام کو تھانے کچہری جیلوں میں خوب ذلیل کیا۔ جب عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد 180 اور پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو کی تعداد 80 تھی۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کی عوام نے احتجاج کیا، مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ فوجی ڈکٹیٹر نے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ ان مجرموں نے 34,000 بنگالیوں کا قتال کیا، 4,000 فوجی سپاہ کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، جاگیردار فوجی ٹولہ نے مل کر 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنا دیا، ملک 2 لخت کر دیا۔ فوجی گن پوائنٹ پر ان مجرموں نے پاکستان کے 1 یونٹ کو توڑا۔ کفر کے نظام حکومت کی 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے جاگیردار ٹولہ اور ان کی اولادوں کا، شاہی طبقہ کے کفر کے راسلوں کا حکومتی ایوانوں اداروں میں بے شمار اضافہ کر دیا۔ ان کا بجٹ بڑھا کر ہر روز، ہر ماہ، ہر سال ان کے اضافی شاہی اخراجات کے ذریعے 23 کروڑ کسانوں مزدور کے سرکاری خزائن کی لوٹ مار جاری کر دی اور ان کو محروم کرنا جاری رکھا۔ یہ معاشی قتال آج بھی جاری ہے۔ اس فیصلہ کی نہ کسی منتخب اسمبلی ممبر اور نہ ہی عوام سے بذریعہ ریفرنڈم اجازت لی گئی۔ ملک 2 لخت کرنے کا مجرم صرف فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اور سیاسی رہنما مسٹر بھٹو ہی نہیں، اس کا مجرم فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا جاگیردار ٹولہ، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے انگریز کے پروردہ جاگیردار ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں، ان کو حکومتی ایوان ہی نہیں بلکہ ان کو 4 صوبوں وفاق کے حکومتی ایوان، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر و مشیر، وزیر اعظم، صدر پاکستان، بے شمار جاگیردار ٹولہ اور ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے مغربی کلچر کے سرکاری کلبوں کے معاشی معاشرتی دہشت گرد اسکالرز کو پورے ملک کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراد، رشوت، کمیشن، کرپشن، قیمتی پلاٹوں، سرکاری اور ذاتی گاڑیوں کو ان کی ملکیت بنانے کا راستہ کھول دیا۔ 1959 1958 تک بطور فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل لگا رکھا۔ نہ وہ سیاستدان، نہ عالم دین،
نہ صاحب بصیرت، نہ پاکستان کے گورنر جنرل کے اعلیٰ عہدے کے فرائض ادا کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ پاکستان کے چیف فوجی کمانڈر، اس کے کور کمانڈر، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ان کی تمام عدلیہ اور ان تمام سیاسی رہنماؤں جو پاکستان اور اس کے 23 کروڑ عوام کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال اور پاکستان میں اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو نافذ کرنے کی بجائے طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، برٹش لا، امریکن لا، انڈین لا، جیورسپروڈینس کے کفر کے قوانین کا تعلیمی نصاب، انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی، 23 کروڑ عوام کو سماعت، گویائی، بینائی، ذہن سے مفلوج بنانا اور جدید علوم سے محروم کرنا ایک ظلم عظیم تھا اور ظلم عظیم ہے۔ انگریز کے کفر کے علم کے اسکالرز اور ان کے اضافی شاہی اخراجات کو ختم کرنا، اہل وطن کو مغربی کلچر کے کفر سے نجات دلانا، پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانا، 1 یونٹ کو بحال کرنا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے اضافی حکومتی ٹولہ کو ختم کرنا، قومی زبان اردو اور دینی دستور حیات کو نافذ کرنا ملک کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یا اللہ، 23 کروڑ فرزندان پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔